جوانان عزیز سائنس کی دنیا میں خوب کام کریں اور قربتاً اللہ. جتنا ثواب فقہ پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب سائنس پڑھنے کا بھی ہے. جتنا ثواب علم کلام پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب فلسفہ پڑھنے کا بھی ہے، بشرطے کہ سب قربتاً اللہ ہو. اور اگر کوئی فقہ و شریعت کا علم حاصل کرے وہ بھی قربتاً الی الدنیا تو وہ بھی عذاب ہے. کوئی شریعت کا علم حاصل کرے اور نیت کیا ہو؟ قربتاً الی اللہ کی نیت نہ ہو، آخرت پہ یقینی نہ ہو. نام لیے بغیر ایک جملہ کہہ کر گزر جاؤں، لوگوں کا تجربہ کیا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کے متعلق ان کے نوکر سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، انہیں معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے مگر ہمیں نہیں بتاتے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. انہیں معلوم ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ. نقل کفر نہ باشد. عالم دین ہو کر اگر کردار نہیں ہے، عالم دین ہو کر اگر خدا پہ توکل نہیں ہے، عالم دین ہو کر اگر قربتاً اللہ عمل نہیں ہے تو پھر یہی تبصرے ہوتے ہیں کہ انہیں تو معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے ہمیں نہیں بتاتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر علم دین انسان حاصل کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم کسی مسجد کے پیش نماز ہو جائیں تاکہ روزی روٹی کا سہارا ہو جائے، نعوذ باللہ. نیت کیا ہے؟ اگر انسان صرف اس لیے علم حاصل کرے کہ ہم اچھے خطیب بن جائیں اور ممبر پہ جائیں اور اشرے پڑھیں تاکہ روزی روٹی کا حساب صحیح رہے، نعوذ باللہ. میں اپنے ایسے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم عبرت کی جا ہے، غور کرو. زمین تا آسمان لا تعد ولا تحصا چیزیں اور وسیلے اللہ نے پیدا کیے ہیں کسب معاش کے لیے. دین پر رحم کرو. زمین تا آسمان کتنی چیزیں حق نے پیدا کی ہیں کسب معاش کے لیے، رزق حلال کے لیے، شریفانہ، عظیم سے عظیم تر، نفیس سے نفیس تر انسان ذریعہ معاش پیدا کر سکتا ہے. ایک خون حسین ہی رہ گیا ہے فروخت کرنے کے لیے. دین ہی رہ گیا ہے تجارت کے لیے. اگر کوئی شخص دین حاصل کرتا ہے کسب معاش کی نیت سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر کوئی سائنس پڑھتا ہے قربتاً اللہ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. ہر علم حاصل کرو قربتاً اللہ. بار بار قرآن مجید نے تحقیق کی، تدبر کی، تعقل کی دعوت دی ہے. کہیں براہ راست ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کیا ہے؟ تم تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور کہیں انڈائریکٹ میتھڈ. سوال قائم کر دیا. جب سوال ہوگا تو جواب سوچنے میں مجبور ہوگا ذہن. سوال کرنا انڈائریکٹ میتھڈ ہے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے. حال اتی علی الانسان حین من الدہر. بس آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. وقت ختم ہو چکا ہے. میں داد دے رہا تھا آپ حضرات کے یہاں بحمداللہ وقت سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں اور یہ ڈسپلین باقی رہنی چاہیے. دیکھیے جب دہر کی حقیقت پہ غور کیجیے گا، صرف دہر کی حقیقت پر، تو کیا کیا ابواب. دہر کیا ہے؟ زمان کیا ہے؟ جو مالک دہر ہوتا ہے وہی صاحب الزمان ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا استدلال پوشیدہ ہوتا ہے. برہانی گفتگو ہے، صرف ذوقی نہیں ہے. جو شہنشاہ دہر ہوتا ہے
وہی صاحب الزمان ہوتا ہے، اور وہ زمانے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ مجھے جو آج عرض کرنا تھا عرض کر چکا۔ اب اپنی گزشتہ تقریروں سے ایک اقتباس، صاحب الزمان کون ہوتا ہے؟ جو زمانے کو بھی جس طرح چاہے استعمال کر لے۔ سوچ رہی ہے کہ زماں کہتے کسے ہیں، ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے، نیچر آف ٹائم کیا ہے، لیکن جو صاحب زماں ہوتا ہے وہ جس طرح زمانے کو چاہے استعمال کرتا ہے۔ زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ ٹیلی ویژن سے لیتے ہیں، زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ ریڈیو سے لیتے ہیں، زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ نیوز پیپر سے لیتے ہیں۔ زمانے سے کون لے سکتا ہے؟ جو صاحب الزماں ہو۔ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر حق، نبی برحق، رسول خاتم، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو 3 دن تک مجمع کو ٹھہرایا۔ ایک دن نہیں، 3 دن تک مجمع کو ٹھہرایا۔ اور اب سوچئے کہ 3 دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ 3 دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ امر اتنا اہم تھا، حکم اتنا اہم تھا کہ پیغمبر کی تمام رسالت ایک طرف اور اس ایک حکم کا پہنچانا ایک طرف، بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت امام المرسلین، بحیثیت سید المرسلین، اپنی پوری زندگی کمال تبلیغ کے ساتھ گزار کر وہ پیغام پہنچانا ہے کہ قیامت تک باقی رہے، بھلایا نہ جا سکے، بھلائے نہ بھولے کوئی۔ اس کے لیے حکمت کیا اختیار کی؟ 3 دن ٹھہرا لیا۔ اس زمانے میں فاصلے قدم قدم نپے ہوتے تھے، قدم قدم۔ مدینے والوں کو معلوم تھا کہ مدینے سے کارواں کب گیا ہے تو یہ کب مکے پہنچے گا، حج ختم ہوگا تو کب مکے سے چلے گا اور کب مدینے پہنچ جائے گا۔ یمن والوں کو معلوم تھا کہ جانے والا کب یمن آئے گا، طائف والوں کو معلوم تھا، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ کب کارواں جانے والا واپس آئے گا۔ اسی اعتبار سے مستحب ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرو۔ اس لیے ہر شخص منتظر ہے استقبال کے لیے، شوہر گیا ہے تو بیوی منتظر ہے، بھائی گیا ہے تو بھائی منتظر ہے، عزیز گیا ہے تو عزیز منتظر ہے، آقا گیا ہے تو غلام منتظر ہیں، سب عزیز اقربا سب منتظر ہیں استقبال کے لیے کہ حاجی آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں۔ جو آنے والا وقت تھا اس پہ حاجی نہیں آئے۔ اب پریشانی بڑھی، گھبراہٹ بڑھی، کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا؟ ارے پورا کارواں ہی نہیں آیا، یہ نہیں کہ ایک آدمی نہیں آیا، 2 نہیں آئے، کارواں کا کارواں نہیں آیا، خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی اور حادثہ تو نہیں آ گیا؟ ہر طرف، یعنی جہاں تک مملکت اسلامی تھی، جہاں تک کوئی ایک نفر بھی تھا، وہ سب اپنے قدموں پہ کھڑے سراپا انتظار ہیں۔ 3 دن کے بعد جب حاجی پہنچے تو نہ انہیں ہوش تھا نہ انہیں، سب نے پہلا سوال کیا دیر کیوں ہوئی؟ جواب دینے والے نے ایک ہی جواب دیا، کوئی دوسرا جواب ہی نہ تھا، رسول نے روکا تھا۔ ارے بھائی حج کے بعد رسول نے کیوں روکا تھا؟ کہا بس یہ پیغام سنانا تھا، من کنت مولا وہذا علی مولا، صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔